اعتکاف کی تاریخ کیا ہے؟ جب ہم امام کائنات حبیب کبریا شافع روز جزا آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل والی زندگی پر آپ کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ غار ثور میں غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے. وہاں خلوت تھی. خلوت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، رب کو یہ خلوت والی عبادت ایسی پسند آئی کہ پوری امت محمد کو یہ خلوت والی عبادت دے دی. اور بہت ہی درجہ، بڑا بلند و بالا درجہ اعتکاف کرنے والے کا، کہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن تم اعتکاف کر لو مسجد میں، تو رب تبارک و تعالی تمہاری اس عبادت کے بدلے میں کیا کچھ دے گا؟ جنت، اپنی رضا، رحمت، خیر و برکت، رب تبارک و تعالی کی خوشنودگی، سب کچھ مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی انشاءاللہ تعالی نصیب ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی. کب؟ جب ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف کریں اور اعتکاف کے درمیان کوئی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہونے دیں، خالصتاً لوجہ اللہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، آگے کے لیے ان گناہوں سے بچنے کا عزم کرتے ہوئے توبہ کریں، استغفار کریں. رب العالمین فرماتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. اور معاف بھی ایسا کروں گا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جس شخص نے توبہ کر لی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیا. سابقہ زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے، رب تبارک و تعالی سارے گناہ صرف معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جتنی تعداد میں گناہ کیے گئے تھے اتنی تعداد میں رب العالمین نیکیاں لکھوا دے گا. اللہ اکبر. یہ عشرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی اعتکاف کیا اور امت کو بھی بتایا کیا کیا ثواب رب تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن ہم اعتکاف میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، باتیں چیتوں کے اندر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، عبادات سے روح گردانی کرنا، سوتے رہنا، کھانا پینا اور ایک گیدرنگ والی شکل بنا لینا، یہ گویا کہ شیطان کو تو خوش کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے، لیکن رحمان راضی نہیں ہوگا. رحمان راضی جب ہی ہوگا کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں جا کر کے عبادتیں کریں خلوت کے اندر، اسی طرح سے یہاں اعتکاف کے اندر خلوت میں بیٹھ کر بس اللہ کی عبادت کریں. آپ کو نیند آ رہی ہے، سو جائیں. ایمان والے کا سونا، نیند کرنا یہ بھی عبادت ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک. یہ نہیں کہ وہ جی 24 گھنٹے کے اندر 15-16 گھنٹے نیند ہو رہی ہے اور باقی جو ہے کچھ ایسی کھیل کود تماشا ہو رہا ہے. نہیں، ایسے اعتکاف سے کوئی فائدہ نہیں. آپ اعتکاف کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اعتکاف مکمل ہو جائے اور آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھ رہا ہے اور گناہوں سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا، سمجھ جائیے آپ کا اعتکاف مقبول ہو گیا.